بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد احرار شاہ صاحب نقشبندی مجددی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب نولاک علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس شہر بھول ضلع راولپنڈی میں ہمارے احباب اہل اسلام، نوجوانان اہل سنت و جماعت کی تنظیم، علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جملہ احباب نے ہمارے برادر مکرم جناب محترم بھائی ملک محمد ریان صاحب کے ساتھ مل کر جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے کے اظہار کے لیے اور ہمارے اس تمام علاقے کو ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے فیض و برکات سے فیض یاب کرنے کے لیے اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ یہ میرے آپریٹر بھائی جو ہیں کو بالکل ختم کر دیں گی، ہر لفظ کی الگ سمجھ آئے۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 179 کتاب الجنائز میں باب الصلاۃ علی الشہید، جہاں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کا باب بخاری شریف میں ہے، وہاں اور یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 662 کتاب المغازی، جہاں غزوہ احد کا باب ہے، یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 958 باب زہرت الدنیا والتنافس فیہا۔ ان تین مقامات پر تین الگ الگ صحیح اسناد کے ساتھ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام محدث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت، محبوب کریم علیہ السلام کے فقیہ اور عالم صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک تخریج فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا جیسا کہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے مقام احد شریف میں، جہاں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان اسد اللہ و رسولہ کاشف الکربات عن المؤمنین حضرت سیدنا و سید سادتنا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تو یہ 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں ان ہستیوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے، جون 632 عیسوی میں۔ تو اب جب شوال سن 4 ہجری آیا
اسی طرح 5 ہجری، 6 ہجری، 7، 8، 9، 10. تو محبوب کریم علیہ السلام سن 4 ہجری کے شوال المکرم سے لے کر 10 ہجری کے شوال المکرم تک بلا ناغہ ہر سال محبوب کریم علیہ السلام کا پیارا طریقہ رہا کہ آپ سپیشل مدینہ طیبہ سے سفر فرما کر اپنے پیارے اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں کے مرد حضرات، اپنے پیارے صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں کے افراد کے ساتھ آپ بلا ناغہ ہر سال شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پورا دن محبوب کریم علیہ السلام وہیں جلوہ گر رہتے. ظہر کی نماز بھی با جماعت ادھر ہی ادا ہوتی، عصر کی نماز بھی، اور اس دوران شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات پر جلوہ گر رہتے. محبوب کریم علیہ السلام دعا ارشاد فرماتے اور اس طرح پھر واپسی ہو جاتی. چنانچہ کتابوں میں صحت سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ علی راس کل آمن، کوئی ایک سال بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس میں ناغہ نہیں فرمایا. جب محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک کا آخری مبارک سال سن 10 ہجری چل رہا ہے، تو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج یومن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الی اہل احد، کہ اسی طرح حسب معمول محبوب کریم علیہ السلام ایک دن اپنے پیارے غلاموں کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے اہل احد کی طرف محبوب کریم علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا. آپ یہاں یہ توجہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرما رہے کہ خرج یومن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی مقابر اہل احد، کہ شہدائے احد کی مبارک قبروں اور مزارات کی طرف نبی پاک علیہ السلام چلے. نہیں، خرج الی اہل احد، احد والوں کی طرف، کیونکہ اسلام کا یہ واضح مضمون ہے کہ زندگی موت کے ذریعے سے ختم نہیں ہو جاتی. ہم موت کے ذریعے فنا نہیں ہو جاتے، عدم محض میں نہیں چلے جاتے. ایک ہے ہماری ذاتوں کے اندر ہمارا جسم، اور دوسری چیز ہے ہماری روح. اور جو ہم انسانوں کی روح ہے وہ ہمارے جسموں کی پیدائش سے بھی اللہ پاک نے بہت پہلے عالم ارواح میں پیدا فرما رکھی ہے. عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے عالم اجسام اور عالم دنیا سے بہت پہلے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تھا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کر آخری انسان تک جو بنی نوع آدم میں ہیں، تمام کے تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ پاک نے اس زمین عالم دنیا اور ہمارے جسموں کے پیدا فرمانے سے بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا. ہم روحوں کی صورت میں عالم ارواح میں موجود ہیں، اور قرآن پاک نے یہ چیز بالکل واضح فرمائی ہوئی ہے، اور اسلام کی یہی مقدس تعلیم ہے کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں کام کاج کرنے کی، کمالات ہیں، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، گفتگو کرنے کی طاقت ہے، تمام کی تمام طاقتیں، کمالات اللہ پاک نے شروع سے ہماری روح کے اندر رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ قرآن پاک میں سورہ انعام میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلی. سورہ انعام کی اس آیت بینہ میں اللہ پاک یہ چیز واضح فرما رہا ہے کہ جس وقت انسان صرف اور صرف روح کی صورت میں عالم ارواح میں ہے، تو تمام کے تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تمام کے تمام انسانوں کی روحوں نے باقاعدہ کلام کر کے عرض کی، بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے. تو بالکل اللہ پاک کی تمام روحوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے. ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے جو تمام عالمین اور تمام جہانوں کا رب ہے. عالم ارواح بھی باقی 18,000 عالمین میں سے ایک عالم، 18,000 جہانوں میں سے ایک جہان ہے. تمام عالمین کا رب اللہ پاک ہے، لہٰذا عالم ارواح کا رب بھی اللہ پاک ہے. تو روحوں نے عالم ارواح میں بالکل ٹھیک جواب دیا کہ یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی بھی سوال کا ٹھیک جواب دینے کے لیے
جواب دینے والے کے اندر 4 چیزوں کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہی کسی سوال کا صحیح جواب دے سکے گا جو سوال کرنے والے کے سوال کو سن سکتا ہوگا۔ اگر اس میں پاور آف لسن ہی نہیں ہے، سننے کی طاقت ہی نہیں، اس نے سوال سنا ہی نہیں، تو جواب کیسے دے گا اس بات کا؟ لہذا مجیب کے اندر، جواب دینے والے کے اندر سب سے پہلے سننے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر ہم سوال کرنے والے کو سوال کو سن بھی لیں، لیکن اگر ہمیں سوال کی سمجھ ہی نہ آئے تو پھر ہم صحیح جواب کیسے دیں گے؟ لہذا سننے کے بعد جواب دینے والے میں، جس کو ادراک کہا جاتا ہے، قوت فہم کہی جاتی ہے، سمجھ، شعور، ادراک، فہم، سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہونی چاہیے۔ ہم سائل کے سوال کو سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، لیکن جس چیز کے متعلق وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اگر اس چیز کے متعلق ہمارے پاس کوئی بنیادی معلومات ہی نہیں ہوں گی تو پھر ہم صحیح جواب کیسے دے سکیں گے؟ لہذا سننے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور جس چیز کے متعلق کوئی سوال کر رہا ہے اس چیز کے متعلق بنیادی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں، جواب دینا ہو بائی ورڈز، بول کر، الفاظ اور کلام کے ذریعے سے، تو تب ہی جواب دیا جا سکے گا جب بولنے کی قوت موجود ہوگی، یا جواب دینا ہو بائی ریٹن، تحریر کر کے، تو اگر لکھنے کی صلاحیت، کتابت کی قوت، رائٹنگ کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ لکھ کر کیسے جواب دے گا؟ اس لیے تمام حکماء، تمام وکلاء، مسلم غیر مسلم، سب اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے جواب دینے والے میں پہلے 4 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ سننے کی طاقت بھی ہو، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو، مسئول ان ہو چیز جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اجمالی بنیادی معلومات بھی اس کے پاس ہو، اور پھر بولنے کی قوت بھی موجود ہو۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر سوال کا صحیح جواب دیا جا سکے گا۔ اب عالم ارواح میں جبکہ ہم صرف روح کی صورت میں تھے، the soul was as a the soul، جب روح محض روح کی صورت میں تھی، کوئی اس کو جسم نہیں ملا، ہاں جی، تو اللہ پاک سوال فرما رہے الستو بربکم، اور روحوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری روحوں نے سب سے پہلے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سمجھا۔ عالم ارواح میں ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ذات و صفات کا بنیادی علم رکھتی تھی۔ پھر قرآن فرماتا ہے قالو بلا، قول کر کے، بول کر ساری روحوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر سننا یہ ہمارے جسم کا کام ہے تو جسم تو ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا تھا۔ آج کل جیسے حضرات کہتے ہیں یہ آدمی تو فوت ہو گیا، اس کا جسم تو قبر میں چلا گیا، اور سننے کا معاملہ اب کہاں رہا، اور حیاتی اور مماتی اور کتنی فرقہ واریت، جماعت بندی۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن پاک سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہمیں اہل ایمان کے لیے۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید اس عالم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے، بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے آنے کے بعد کون سی ایسی بات پیچھے رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ فرمایا قرآن کی جلوہ گری کے بعد تو ایمان لانے کے لیے قرآن سے بڑی پیچھے کوئی دلیل رہ ہی نہیں جاتی۔ تو سورہ مرسلات کی آیت 50 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے کہ اے میرے تمام بندو، چاہے تمہارا تعلق عالم انسانیت کے ساتھ ہے، چاہے تمہارا تعلق عالم جنات کے ساتھ ہے، تم تمام کے تمام جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے، ان تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل مجھ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے الستو بربکم، اگر سننا جسم کا کام ہے تو جسم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اگر سمجھنا یہ جسم کا معاملہ ہے تو جسم تو خلق ہی نہیں ہوا ابھی، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی ربوبیت، الوہیت کی معرفت اور علم رکھنا یہ جسم کا معاملہ ہے تو جسم تو ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اگر کلام کرنا یہ جسم کا معاملہ ہے تو جسم تو ابھی ہمیں ملا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک یہ رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ سننا، سمجھنا، کلام کرنا، یہ جتنی طاقتیں اور کمالات ہیں یہ اللہ پاک نے ہمارے جسموں کے اندر نہیں بلکہ ہماری روح کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت مقام ہے لیکن میں
ایک اور مقام کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں. آپ قرآن پاک آخری پارے میں سورہ الشمس ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ، مجھے اللہ پاک کو روح کی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، ہر اس چیز کی قسم ہے جو روح کو تربیت کے تمام پروسیجرز اور مراحل میں سے گزار کے مقام کمال تک پہنچا دیتی ہے. روح کو تربیت کے سارے مراحل میں سے گزار کے مقام کمال تک کون پہنچاتا ہے؟ رحمت خداوندی، عنایت خداوندی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا فیض مقدس، مرشد کامل کی سنگت، صحبت اور نگاہ فیض. تو فرمایا ونفس، مجھے اللہ پاک کو روح کی بھی قسم ہے، وما سواہا، روح کو تربیت کے سارے مراحل سے گزار کر مقام تسویہ اور مقام کمال تک پہنچانے والی ہر چیز کی بھی قسم ہے. یہ دو قسمیں ارشاد فرما کے ارشاد فرمایا الہمہا فجورہا و تقواہا، چاہے کوئی تقوی اور نیکی کی صلاحیت و قوت ہے یا فجور اور نافرمانی کا معاملہ ہے، الہمہا، اللہ فرماتا ہے مجھے ان دو جلیل القدر چیزوں کی قسم ہے کہ نیکی، بدی، خیر، شر، مثبت و منفی، یہ جتنے بھی امور و معاملات ہیں، الہمہا، میں اللہ قسمیہ فرماتا ہوں یہ ساری چیزیں میں نے روح کو الہام فرمائی ہے. اس لیے آگے فرمایا من قد افلح من زکاہا، فرمایا تمہاری توجہ محض اپنے جسم کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جسم کو سردی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، پھر جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک، زیادہ سے زیادہ نیند کا پورا کرنا، راحت پہنچانا، تکلیف دے، فرمایا جسم کی طرف کرو توجہ. لیکن قد افلح من زکاہا، جب تمہاری ذات میں خیر و شر، مثبت و منفی جملہ طاقتیں، قوتیں، کمالات میں نے روح میں رکھی ہیں، تو تمہاری توجہ جسم کے مقابلے میں روح کی طرف زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ میرا اصول ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقینی طور پہ کامیاب وہ ہو جائے گا جو اپنی روح کو پاک اور صاف فرما لے گا. وقد خاب من دساہا، بظاہر وہ جتنا کامیاب و کامران جا رہا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ جھوٹ بول کر، کذب بیانی سے کام لے کر، دھوکہ دہی سے کام لے کر، لوگوں کے حقوق غصب کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کے محبوب کی نافرمانی کر کے، انسانیت پر ظلم اور زیادتی کر کے، فرمایا جو اپنی روح کو میلا اور کچیلا کر لے گا قد خوابا، وہ دنیا میں جتنا کامیاب ہو، لیکن مجھ اللہ کی بارگاہ میں جب تنہائی اور وحشت کے عالم میں قبر میں پہنچے گا، 50,000 سال کے برابر ایک دن عالم قیامت میں پہنچے گا، آخرت میں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرمایا مجھے ان دو چیزوں کی قسم ہے، وہ نقصان اور خسارے میں چلا جائے گا، دساہا، جو اس روح کو میلا کچیلا کر لے گا. تو اصل مرکزی معاملہ قرآن فرماتا ہے انسانی ذات کے اندر روح کا ہے. اب مجھے بتائیے قرآن جو فرما رہے قد افلح من زکاہا، یقینی طور پر فلاح وہ پا جائے گا. اب آپ دیکھیے اگر اہل لغت کو جو عربی زبان کے ائمہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی، چھوٹی بڑی کامیابی کے لیے عربی زبان کے اندر فلاح سے بڑا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اس لیے جب پنجگانہ اللہ پاک کا ہمیں بلاوا آتا ہے حی علی الصلاح، تو 2 مرتبہ ہی اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور فرمایا نماز کی طرف آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو گے، سجدہ ریز ہوگے، تو حی علی الفلاح. ہر طرح کی خیر اور کامیابی ملے گی تو مسجد سے، جائے نماز پر، اور رب کریم کی بارگاہ میں جھک جانے سے اور سجدہ کرنے سے. فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں. اور قرآن نے فرمایا قد افلح من زکاہا، ہر طرح کی کامیابی وہ پا جائے گا جو روح کو پاک اور صاف کرے گا. اب مجھے بتائیے کیا جسم کی طہارت اور پاکیزگی کے احکام کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے؟ لباس کی جہاں تک پاکیزگی کا معاملہ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے پیارے بندے اپنے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھا کر. یہاں تک کہ اگر ہم لباس کی پاکیزگی کی طرف، جسم
اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ نہیں کرتے تو محبوب علیہ السلام کا تو فرمان ہے الطہور شطر الایمان، ایمان کے حصوں میں سے پاکیزگی اور طہارت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان ہمارا ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے نتائج اور اس کے فائدے اور ثمرات مکمل ہم تب حاصل کر سکیں گے جب اپنے ظاہر اور باطن کو مکمل پاک اور صاف رکھیں گے۔ تو سیابہ کا فتح ہے، قرآن فرماتے ہیں میرے بندے اپنا سیاب، ثوب، لباس اس کو پاک اور صاف رکھ۔ لباس کی پاکیزگی کے احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ جسم کی پاکیزگی آپ دیکھیے قرآن پاک میں وضو کے لیے پوری آیت موجود ہے سورہ المائدہ میں۔ غسل کا حکم، تیمم کا حکم قرآن میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، سب سے پہلے اس نے استنجا کرنا ہے، اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے۔ جو تم میں سے میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، اگر وہ اپنے گھر والوں سے طبعی جنسی ضرورت پوری کر کے آئے ہیں، ان پر غسل جنابت فرض ہو گیا۔ فرمایا یہ ساری صورتحال درپیش ہو جائے وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم ایسی جگہ پر ہو کہ 1 میل آگے کی طرف، پیچھے، دائیں بائیں 1 میل کی حدود کے اندر تمہیں یقین ہو گیا کہ پانی نہیں مل سکے گا اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو فرمایا نماز نہ قضا کرنا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو ہے یا غسل، اس کی جگہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں جا احدکم من الغائط، جو تم میں سے قضائے حاجت کر کے آئے، ہاں جی، اس کے لیے استنجے کا حکم ہے، وضو کا حکم ہے۔ لامستم النساء، کوئی اپنے گھر والوں کو چھو کر آئے، اس کے لیے غسل کا حکم ہے۔ اور اگر پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا حکم۔ تو کتاب اللہ میں لباس، جسم، وضو، غسل سارے احکام موجود ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کوئی کروڑوں مرتبہ بھی انسان وضو کرے، نہائے، بڑا صاف ستھرا رہے، لیکن قد افلح من زکاہا، مرکزی معاملہ انسان کی ذات میں روح کا ہے۔ کامیاب و کامران وہ ہوگا جو اپنی روح کو پاک اور صاف کر لے گا۔ اور بظاہر جتنا صاف ستھرا، پاکیزہ، بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، سارے معاملے بظاہر ٹھیک، لیکن خدا نہ خواستہ روح اگر میلی کچیلی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قد خوابا، ایسا انسان نقصان ہی نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اصل معاملہ ہم انسانوں کی ذاتوں میں روح کا ہے۔ جسم چونکہ ہمارے روح کے معاملات ایسے ہیں کہ بہت سارے کام کرنے میں ہمارے روح کو جسم کی ضرورت نہیں تھی۔ جب محض اللہ پاک کا ذکر کرنا ہو، اللہ پاک سے فیض و برکت لینی ہو، روح کو جسم کی ضرورت نہیں، لیکن بے شمار سے روح جسم کے بغیر اپنے ان کمالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، وہ کام اور ذمہ داریاں بھی نہیں سر انجام دے سکتی۔ اس لیے روح کو جسم عطا فرمایا گیا ہے، ورنہ ذات انسانی کے اندر اصل معاملہ روح کا ہے۔ ہمارے جسم سے بھی جتنے کام کروا رہی ہے وہ روح ہی کروا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین شریف، 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ واضح قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا دنیا میں کئی انسان ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، اور وہ ہوتے حق پر نہیں باطل پر ہوتے ہیں، لیکن سادہ لوگوں کے سامنے یا بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے سامنے بھی ان کو گفتگو کرنے کا ایسا ہنر آتا ہے، سلیقہ آتا ہے کہ دلائل پر دلائل قائم کر دیتے ہیں، اور بڑے جھگڑالو قسم کے اور بڑے دلائل قائم کرنے والے۔ فرمایا جب اس طرح کے جو اپنی زور بیان کے باعث حق کو باطل اور باطل کو حق اور قاتل کو جناب بالکل سزا سے معاف اور بے گناہ پر اتنے مقدمات، اس طرح کے فرمایا جو بھی کاروائی کرنے والے لوگ ہیں محض دلیلوں کی بنیاد پر، فرمایا جب یہ ہماری بارگاہ میں اس طرح کے لوگ آئیں گے قیامت والے دن، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر، ہونٹوں پر ہم مہر لگا کے ان کو سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ وہ اپنی زبان اور ہونٹ کے ذریعے سے کوئی کلام میزان پر نہیں کر سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور یہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو نے پیدا کر کے اس بندے کا
عضو بدن ہمیں بنا دیا اور ہمیں حکم دے دیا کہ یہ میرا بندہ عالم دنیا میں تم سے اچھے کام کروائے برے کام کروائے، تم نے اس بندے کی اطاعت کرنی ہے۔ یا اللہ ہماری نظر تیرے اس حکم کے اوپر تھی، لہذا آج ہم تیری بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں، ہم ہاتھوں کے ذریعے سے اس بندے نے یہ اچھے کام کیے ہیں اور یہ کام اس نے منفی کیے ہیں، تو کلمنا ایدیہم، ہاتھ فرمایا ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اپنے پاؤں کے ذریعے سے جو کچھ بھی بندہ دنیا میں کرتا رہا، جس طرف رات کے تاریکی اندھیرے میں جا کر کوئی اچھائی کی، ان پاؤں کے ذریعے سے وہ روح چل کر گئی، پاؤں کے ذریعے بندہ چل کر گیا، یہ اس اچھائی کی بھی گواہی دیں گے، اور خدا نہ خواستہ انہی پاؤں کے ذریعے سے کسی منفی معاملے کی طرف چل کر گیا ہے پاؤں، اس کے متعلق بھی گواہی پیش کر رہے ہوں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن فرما رہا ہے، پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذکر محبوب علیہ السلام کی برکت سے، اپنے محبوبین مقربین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو پھنس گیا۔ اللہ بے حساب ہر مسلمان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن جس کے لیے اللہ پاک کا حکم ہو گیا میزان پر، یہ ہاتھ جو اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو ہمیشہ گواہی دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور جس کے حق میں یا جس کے خلاف عدالت میں گواہی دی جا رہی ہو وہ بندہ تو الگ اور ہوتا ہے نا جی، گواہ تو ہمیشہ الگ ہوتا ہے، اور جس کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ ہاتھ اگر میں خود ہوں تو کیا اپنے خلاف خود میں گواہی دے رہا ہوں؟ نہیں، میرا ہاتھ اور ہے، میرے پاؤں اور ہیں، اور ان ہاتھوں اور پاؤں سے کام کروانے والا، کام لینے والا میں کوئی اور ہوں، وہی روح ہے، کیونکہ اس جسم میں یہی روح آتی ہے تو اس کو بھی جسمانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ انفصال الروح عن الجسد، یہی روح جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جسم کے حق میں موت آ جاتی ہے، لیکن اصل انسان تو جسم تھا ہی نہیں، اصل انسان تو وہ روح تھی جس میں سننے کی طاقت بھی تھی، سمجھنے کی صلاحیت بھی، جملہ کاموں کو سر انجام دینے کی قوت جس کے اندر تھی۔ کیا موت کے بعد وہ روح ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روح کا تعلق عالم فنا سے نہیں، روح کا تعلق عالم بقا کے ساتھ ہے، وہ اسی طرح موجود رہتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، اسی لیے صحیح بخاری شریف میں پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز باب و اثبات عذاب قبر میں حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، فاحتملہ الرجال علی اعناقہم، اور لوگ اس کو جب دفن کرنے کے لیے نماز جنازہ کے بعد اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کی طرف لے کر چلتے ہیں، ان کانا صالحا، اگر وہ نیک ہے تو فرمایا وہ کلام کر رہا ہے، اس کی روح کلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، جلدی میری قبر تک پہنچاؤ۔ ان کانت غیر صالحۃ، اگر وہ میت نیک نہیں تھی، ہاں جی، تو اس کی روح بھی کلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے این تذہبونی یا ویلہا این تذہبونی، لوگوں آگے ویل ہے، ہلاکت، تباہی و بربادی ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیونکہ ہم ابھی زندہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں پر حجاب بشری ہیں، وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کی روح کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ بخشے ہوئے آدمی کی جنت باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، اور روح دیکھ رہی ہے کہ میری جنت میں یہ نعمتیں ہیں، دنیا کی چیزیں حیثیت ہی نہیں رکھتی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، لہذا وہ روح کلام کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، کیونکہ جسم قبر میں جائے گا، اس جسم کے ذریعے سے روح بھی تمام کے تمام قبر کے فوائد اور فیوز و برکات حاصل کر سکے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ محترم حضرات، اصل معاملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں روح کا، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرما رہے الی اہل احد، تو جب بھی ہم کسی چاہے والدین کی قبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں، کسی بھی مسلمان کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المیت لیعرف من یزورہ ویستانس بہ، صدیوں بعد بھی فوت ہونے والے کی نسل میں سے بھی کوئی بچہ جاتا ہے قبر پر، فرمایا میت اس آنے والے کو پہچان بھی رہی ہوتی ہے، اور جتنی دیر انسان قبر پر رہتا ہے وہ میت باقاعدہ انس اور راحت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل احد کی طرف، اور پھر وہ تو شہداء ہستی ہیں،
اور شہداء تو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا سن 10 ہجری میں حیات طیبہ کے آخری سال محبوب کریم علیہ السلام نے اتنا انتظام اور اہتمام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم وہاں خطبہ بھی دیں گے، کیونکہ یہ مسلسل اتنے سالوں سے عمل آ رہا تھا، لہذا اہل مکہ، اہل مدینہ، جتنے بھی اس علاقے میں قبائل ہیں مسلمانوں کے، سب کو پتا تھا کہ ان دنوں میں محبوب کریم علیہ السلام شہداء احد کے ہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، لہذا آخری سال اتنا بڑا مجمع وہاں ہونا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم وہاں خطاب فرمائیں گے، لہذا ہمارا منبر بھی اونٹنی پر ساتھ لوڈ کر کے پہنچایا جائے وہاں۔ لہذا منبر شریف پورے اہتمام کے ساتھ یہ نورانی قافلہ محبوب علیہ السلام کی سربراہی میں چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے میدان احد میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ہم نے منبر نصب کر دیا، فصلی علی اہل احد کصلاۃہ علی المیت، محبوب کریم علیہ السلام جیسے وصال یافتہ اور وفات یافتہ لوگوں کے حق میں لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے، زندہ کوئی عرض کرتا محبوب علیہ السلام ٹو دا پوائنٹ مختصر الفاظ میں اس کے معاملے میں فوراً دعا فرما دیتے، اور ایسا ہوتا کہ ہاتھ مبارک چہرہ انور پر بعد میں پہنچتے اور اللہ کی رحمت پہلے ہو جاتی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام عرض نہ کر سکتا، دل کے اندر خیال ہوتا کہ آقا سے یہ دعا کروانی ہے، محبوب کی توجہ ہوتی، آپ فوراً وہی الفاظ ہی دعا کے ارشاد فرما دیتے اور معاملہ فوراً ہی حل ہو جاتا۔ لیکن آپ کا طریقہ تھا کہ جو مسلمان فوت ہو جاتا یا جام شہادت نوش فرما جاتا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے مختصر نہیں، آپ لمبی لمبی دعائیں بڑی دیر تک فرماتے رہتے۔ فرمایا اسی طرح صلی علی اہل احد کصلاۃہ علی المیت، محبوب علیہ السلام نے لمبی دعائیں فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر محبوب کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جتنے بھی مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ علماء یا ایسی شخصیات جن کی خدمت انسانیت، دین، علم کے حوالے سے بے پناہ خدمات ہوتی ہیں، تو ان کے مسلمان عرس مناتے ہیں۔ یہ آج سلسلہ شروع نہیں ہوا، امت میں شروع سے کیوں آ رہا ہے؟ شہدائے احد وہ مبارک ہستیاں ہیں ہر سال اپنی حیات طیبہ میں جن کا عرس محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے منایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے امام بیہقی کی جید السند حدیث پاک، دیگر ائمہ کی، تو فرماتے وَهَاكَذَا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ مِن بَعْدِهِ، جب محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، چاروں خلفائے راشدین اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور فرمایا ہلم جرن، آج تک مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور حاضری دیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آخر پر خطاب فرمایا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد پہلی بات محبوب علیہ السلام نے یہ فرمائی، انی فراتکم، اے میرے پیارے غلاموں، اے میری امت، بے شک اب میں تمہارے لیے فرات ہوں، وصال فرما کے تم سے آگے جانے والا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے وصال اقدس کی خبر ارشاد فرمائی، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد 638 پر حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من نبی یموت حتی یخیر، کسی ایک بھی پیارے نبی علیہ السلام کا اس وقت تک وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے دنیاوی حیات طیبہ اور وفات شریف کے درمیان اختیار نہ عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال اقدس نہیں ہوا، آپ آسمان میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق علماء کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، ان کا وصال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی ہوئی ہے، تکوینی امور ان کے ذمے ہیں، وہ معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، تو ان چار انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نبی علیہ السلام کا بھی وصال اقدس ہوا ہے، اللہ پاک نے ان کے وصال سے پہلے دنیاوی مبارک زندگی اور وفات شریف کے درمیان اختیار عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اس وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ خود وصال کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب تک وہ خود ارادہ نہ فرمائے اس وقت تک وصال اقدس کا حکم نہیں جاری کیا جاتا۔
اللہ پاک جیسے ہی ان کی حیات دنیاوی کا آخری سال آتا تھا، اللہ پاک فرما دیتا آپ میرے عام بندے نہیں، آپ میرے برحق رسول برحق نبی علیہ السلام ہیں، اور اس سال فلاں مہینے فلاں دن فلاں وقت جتنا بھی میں نے آپ کو دنیا میں وقت عطا فرمایا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ چاہیں گے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدمت بجا لائیں گے، اور اگر آپ ابھی وصال نہیں فرمانا چاہتے تو میرے پیارے نبی علیہ السلام جتنا عرصہ آپ چاہیں گے میں اللہ پاک آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی دنیاوی زندگی میں اتنا اضافہ فرما دوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین و محبوبین اولیاء اللہ الکاملین جو مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں، جب تک وہ بھی وفات شریف کا ارادہ نہ فرمائیں اللہ پاک کی جانب سے ان پر موت اور وصال کا حکم نہیں جاری کیا جاتا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول، بے شک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا احببتہ، جب میں اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، فرمایا میں اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہوں، اور ایک میری کرم نوازی اس محبوب بندے اور محبوب بندی پر یہ بھی ہوتی ہے کہ ما تردت فی شیء وانا فاعلہ کترددی عن نفس المومن هو یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، جس اپنے بندے کے ساتھ جس اپنی بندی کے ساتھ میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق محبت فرما رہا ہوتا ہوں، ان کے وصال اور وفات کا وقت آ جائے وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، لیکن ابھی اگر وہ مرنا نہ چاہتے ہوں، وصال نہ فرمانا چاہتے ہوں، تو باقی تو تمام انسانوں کے متعلق مجھے اللہ پاک کا اصول ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی موت کا مقرر وقت آتا ہے ایک لحظہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹ ٹائم پر ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا ان عام بندوں کے لیے قانون ہے، آپ میرے عام بندے نہیں، آپ میرے محبوب بندے ہیں، میں اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے متعلق میرا خصوصی اصول اور قانون ہے کہ انا اکرہ مساءتہ، جس چیز کو میرا محبوب بندہ پسند کرتا ہے میں اللہ پاک بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں، اور جس چیز کو میرا مقبول اور محبوب بندہ ناپسند کرے میں اللہ پاک بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ مسلمان کیوں توجہ کرتے ہیں کہ جن کے متعلق وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ پاک کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کیوں ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عقیدت ان سے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کی نگاہ میں ہم پسند آ جائیں، کیونکہ اللہ پاک کا اصول ہے انا اکرہ مساءتہ، جس چیز کو اللہ پاک کے محبوبین پسند کریں اللہ پاک اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اس بندے کو پسند فرماتا ہے، جس چیز کو یہ ناپسند کریں اللہ پاک کبھی اس کو پسند فرماتا ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث قدسی کے بنیادی الفاظ ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دوں گا۔ من کلمہ عموم ہے، فرمایا وہ جتنا نمازی ہو، جتنا روزے دار ہو، وہ زندگی میں جتنے حج فرض اور نفل کر چکا ہو، جتنے عمروں کی ادائیگی کر چکا ہو، جتنے وہ زکاتیں ادا کرتا ہو، جہاد میں شرکت کرتا ہو، الغرض جملہ عبادات اطاعات اس کے نامہ اعمال میں ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اتنے بڑے عبادت گزار اور اطاعت شیار بندے کے اندر بھی اگر ایک کمی واقع ہو جائے کہ اللہ کے پیاروں کے متعلق اس کے دل میں بغض آ جائے اور سینہ تنگ ہونے لگ جائے، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی نماز، روزے، حج، زکات، جہاد، قربانیاں، کوئی عبادت، زہد و تقوی نہیں دیکھوں گا، میں اس کی نمازیں، روزے، یہ سارے زہد و تقوی اور اطاعت و اتباعیں قبول کرتا ہوں جس کے دل میں میرے پیاروں کی محبت اور عقیدت موجود ہوتی ہے۔ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ولی تو اس وقت تک ولی نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی مومن مقام محبوبیت پر نہیں آتا جب وہ صدق کے دل سے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور غلامی نہیں کر لیتا۔ اگر محبوب کے 14ویں 15ویں صدی ہجری کے سچی اتباع کرنے والے کسی ولی کامل اس کے متعلق دل میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ حالت جنگ میں آ جاتا ہے،
تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانوں کا انکار کریں، محبوب کے متعلق بغض اور عداوت کا، وہ کیسے اللہ پاک کے پیارے یا مقبول ہو سکتے ہیں؟ بدرجہ اولا اللہ پاک ان کے ساتھ حالات جنگ میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں، آپ بولنا صرف چھوڑ دیتے ہیں، وہ سامنے آ جائے تو اپنا چہرہ آپ پھیر لیتے ہیں، دروازہ اس کے لیے بند کر لیتے ہیں، تو یہ سارے سب جنگ تو ہوتا ہے آخری ترین دشمنی کا مرحلہ۔ اللہ پاک یوں بھی فرما سکتا تھا من عاد لی ولی فقد آرزت عنہ، جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی کرے گا میں اسے اعراض کروں گا، میری رحمت اسے ہٹ جائے گی، لیکن اس کو جینے کا حق ہوگا، وہ اپنے معاملات چلائے نہیں۔ فرمایا سیدھئی آزنت بالحرب، فرمایا کسی بھی بندے پر میری نوازشات اس وقت تک رہتی ہیں جب تک وہ میرے پیاروں کا وفادار رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ درست رہتے ہیں، اور میرے پیارے کے ساتھ عداوت ہو آزنتو بالحرب، میں اللہ پاک سیدھا ہی حالت جنگ میں اس کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فریقین میں جنگ ہوتی ہے تو غالب آنے والا پھر اس مغلوب کے جتنے بھی اس کے قیمتی ترین ایسڈز ہوتے ہیں، احساسات جات ہوتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لیتا ہے یا تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ مومن اور مسلمان کے لیے اس کی قیمتی ترین متاع اور چیز ہے تو وہ ایمان ہے، جس پر وہ اپنی جان، اولاد، ہر چیز۔ آپ میدان کربلا میں دیکھتے ہیں کس طرح امام علی مقام 6 ماہ کے شیرخوار بچوں کو قربانی کے لیے پیش فرما رہے ہیں۔ گزاری یہ ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے قیمتی ترین چیز اس کی ایمان ہے، اور جب اللہ کے پیاروں کے ساتھ عداوت ہو جائے اور اللہ کریم حالات جنگ میں آ جائے تو پھر اس کی قیمتی ترین ایمان اللہ پاک سلب کر لیتا ہے۔ ایمان اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک اللہ پاک کے پیاروں، محبوبین و مقربین کا ادب و احترام، ان سے عقیدت اور نیاز مندی کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا میرا ان کے متعلق یہ قانون ہے، اصول ہے، انا اکرہ مساءتہ، جس چیز کو یہ پسند کریں گے میں اللہ پاک اس چیز کو پسند کروں گا، جس چیز کو یہ ناپسند کریں گے میں اللہ پاک بھی اس چیز کو ناپسند کروں گا۔ وہ یکرہ الموت، اس کی وصال کا وقت آ گیا ہے، وہ ابھی وصال نہیں فرمانا چاہتا، تو فرمایا میں اللہ پاک اپنے بندے کی چاہت اور رضا کو دیکھتا ہوں، جتنا عرصہ وہ دنیا میں مزید زندہ رہنا چاہتا ہے میں اللہ پاک اس کی دنیاوی زندگی میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی چونکہ بخاری مسلم سب میں یہ اختیار عطا فرمایا گیا تھا، اور محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کی بہتری کی خاطر وصال اقدس کو پسند فرما لیا، لہذا شہدائے احد کے سالانہ عرس میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا وصال اقدس ہونے والا ہے، انا فرط لکم۔ فرط عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی برکت سے ہر بے اولاد کو دعا فرمائے کہ اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی اللہ ان کو بخش دے۔ کوئی پیارا بچہ، بچی بچپن میں وصال، نابالغی کی حالت میں وصال، تو ان کا جنازہ جب ہم مسلمان پڑھتے ہیں تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں دعا کون سی؟ اگر بچہ ہو تو یہی دعا ہوتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطن، اللہ پاک اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا۔ عربی انٹو عربی فرط کا معنی کیا ہے؟ فرط کہتے ہیں الذی یتقدم علی الجیش لیسرح لهم الآبار والحیاطہ، لشکر کا وہ حصہ جس کو امیر لشکر سپہ سالار آگے بھیج دے کہ ہم نے اس سارے لشکر کو فلاں جگہ منتقل کرنا ہے، تم انجینئر کور کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، پہلے چلے جاؤ اتنا عرصہ، وہاں جا کر اس زمین کو محفوظ کر دو، عوام کے لیے، غیر متعلقہ لوگوں کے لیے اس کو نو گو ایریا بنا دو، وہاں ہمارے لیے آ کر ہمارے دفاتر قائم کرو، اتنا عرصہ ہم نے وہاں پر رہنا ہے، لہذا تمام ضروری جتنے بھی معاملات ہیں ان کا انتظام کرو۔ تو وہ لشکر کا حصہ جو بعد والے لشکر سے پہلے جا کر آنے والے لشکر کے لیے انتظام اہتمام کر کے رکھتا ہے اس کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انی فرط لکم انی فرطکم، فرمایا ان قریب میرا وصال اقدس ہونے والا ہے، اور میں وصال اقدس فرما کر عالم برزخ، عالم قبر شریف میں اے امتیو تم سے آگے جا کر تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس کی خبر بھی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وصال اقدس کے بعد ہم بالکل موجود ہی نہیں ہوں گے اور بالکل عدم محض میں، ہاں جی جیسے مماتی لوگ کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ وہ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کتنی کتابوں میں بار بار آ رہی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون
محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، وصال فرمانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے مبارک مزارات اور نورانی قبروں میں زندہ بھی ہیں، یصلون، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام تو عملی طور پر یہ چیز مشاہدہ فرما کے اور دیکھ کر امت کو بتا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 267 پر 3 صحیح سندوں کے ساتھ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی ہے۔ آج ذکر معراج مقدس کی بھی محفل ہے، تو فرمایا لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سیر اور معراج کروائی گئی، مررتو بقبر موسیٰ، فرمایا ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے ہوا، ہم براق پر سوار ہیں، بیت المقدس کی طرف ہمارا براق ہمیں لے جا رہا ہے، لکھوں کھا فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی سربراہی میں ہمارے ہم رکاب ہیں۔ مررتو بقبر موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے ہمارا گزر ہوا، رأیتہو، میں اللہ کے محبوب نے خود اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھا، قائمن فی قبر ہی یصلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں حالہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات میں بالکل زندہ ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کی قبر منور، ان کے جسد اقدس صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، آمین یا رب العالمین۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسد ہائے مطہرہ، ان کے حواریین، ان کے اہل بیت اطہار، ان کے اصحاب کرام درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جنازے یہ ہمارے جنازوں کی طرح نہیں ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا جنازہ بھی جیسے آپ کی امت میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جیسے صفیں بنتی ہیں، آگے امام ہوتا ہے، 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، محبوب علیہ السلام کا اس طریقے سے نہیں لکھیں گے کہ مضمون یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس فوت ہونے والے کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تو مقام یہ ہے کہ وہ ولادت باسعادت سے لے کر وصال اقدس تک، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ، غلطی، خطا سے معصوم اور پاک ہوا کرتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ کون عظمت والا ہے جو ان کی نماز جنازہ پڑھائے؟ لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، غسل مقدس پیش کیا گیا، کفن مبارک محبوب علیہ السلام کے احکام کے مطابق پیش کیا گیا۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور آپ محبوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اب محبوب علیہ السلام کو غسل مبارک پیش کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی بھی وفات پا جائے تو قمیض پہنی ہوئی ہو تو میت کی قمیض کو کیسے اتارا جاتا ہے؟ تو وہ گریبان کینچی کے ذریعے سے بٹن کھولے اور اس کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا محبوب کریم علیہ السلام کے گریبان اقدس میں کوئی غلام ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ تو وہ بارگاہیں جن کا ادب وصال اقدس کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے ان کی حیات طیبہ دنیاوی مقدس کے اندر ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آ گئی کہ اب کیا معاملہ کیا جائے۔ تو حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء الاکابر امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا علم خص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہ ابا بکر، فرمایا یہ وہ علم ہے جس کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہم میں سے صرف ایک ہستی محرم راز نبوت شار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق کو مخصوص فرمایا ہوا ہے۔ میں ہم اس پر کچھ نہیں کہیں گے، ان چیزوں کے لیے اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس ہستی کو، جو ہستی محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی کوئی 20.5 سال پہلے اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت مقدسہ سے بھی 10.5 سال پہلے سے جو ہستی اس طرح محبوب علیہ السلام کی رفاقت کے رشتے میں منسلک ہیں کہ محبوب ابو بکر کے ساتھ ابو بکر صدیق محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ کتابوں میں ہے کہ اگر اہل مکہ ان 2 ہستیوں میں سے ایک ہستی کو اکیلا دیکھتے اور دوسری ہستی سے کوئی کام ہوتا
تو حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھنا ہو تو کہتے محبوب سے پوچھ لیجئے، ان کو لازماً پتا ہوگا، اور اگر محبوب کے متعلق پوچھنا ہوگا کہاں جلوہ گر ہے تو کہتے ابو قحافہ کے بیٹے، بنو تیم کے سردار کے بیٹے ابو بکر کے پاس جاؤ، ان کو پتا ہوگا کہ اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہاں جلوہ گر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جملہ امور اور معاملات کو نمٹا کر جلوہ گر ہیں، تو آپ کو یہ عرض کی گئی، آپ نے فرمایا میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے رہنمائی عطا فرمائی ہے، فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جب محبوب کریم علیہ السلام کو ہم غسل پیش کریں گے، یہ خدمت سر انجام دیں گے، محبوب علیہ السلام پر ایک چادر ڈال دیں گے، کوئی گریبان نہیں کاٹا جائے گا، تم جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کے بازو مقدس کف اقدس کو پکڑو گے، تمہیں یوں لگے گا کہ محبوب کریم علیہ السلام خود ہی تمہیں اپنی قمیض مبارک اتار کے عطا فرمائے۔ یہ آپ دیکھیے طبقات ابن سعد، امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقعی 230 ہجری میں، امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں۔ یہ جتنی آپ بنیادی امہات کتابیں جو ہیں قرون اولیٰ کی سیرت طیبہ کی، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلام، جو ان دنوں محبوب علیہ السلام نے خود ذاتی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں رکھے، حضرت سیدنا صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، محبوب کے چچا جان حضور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند سیدنا فضل بن عباس، تمام بن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضور مولا کائنات، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ساری مل کر محبوب کو غسل انور پیش کر رہی ہیں، کفن مقدس پیش کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے حدیث صحیحہ کے اندر، سیرت طیبہ اور حدیث کریمہ میں یہ مضمون، الغرض جیسے یہ مبارک ہستیوں غسل انور پیش ہوا، کفن مقدس آپ کے ذات بابرکات کو جلوہ گر فرما دیا گیا، کوئی صفحے نہیں بنی، کوئی تکبیریں، کوئی امام نہیں، کوئی مقتدی نہیں، 10 ہستیاں دس بدستہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے حجرہ مقدسہ میں، اور آ کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ نہایت ادب سے پیش کرتے، اور پھر تبلیغ رسالت کی گواہی، انا نشہد یا رسول اللہ انکا قد بلغتا الینا رسالات ربکا، حضور کنتا طبتا حیم و طبتا میتا، حضور ہم گواہی اور شہادت پیش کرتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی جمیع رسالات اور احکام کو من و ان مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ حضور آپ عالم دنیا میں جلوہ گر تو آپ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں تھا، اور وصال اقدس کے بعد بھی حضور سب سے زیادہ طیب و طاہر ذات بابرکات ہے، تو آپ کی پیاری ذات بابرکات ہے۔ وہ 10 ہستیاں باہر چلی جاتی، پھر 10 ہستیاں آ کر صلاۃ والسلام، اس طرح بدھ کی رات تک یہ معاملہ جاری رہا، اور بدھ کی رات کو محبوب علیہ السلام کی تدفین مقدس، پیر کی دوپہر کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ آج تو کئی ہمارے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو جی وہ اپنی خلافت کے جھگڑوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور بدھ کی رات ساری کتابوں میں کہ محبوب علیہ السلام کی تدفین مقدسہ، پیر کو وصال اقدس آذان ظہر سے تھوڑی دیر پہلے اتنا بڑا حصہ پیر کے دن کا گزرا، پھر وصال اقدس بھی جون کے مہینے میں 21 جون تک دن مسلسل بڑے ہوتے رہتے، اتنا بڑا دن شدید گرمی کا، اور محبوب علیہ السلام کے غسل انور، کفن اقدس، تدفین مبارک کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، ہاں جی، اور پیر کی جناب اگلی رات گزری، پھر منگل کا پورا دن گزرا، پھر منگل آگے بدھ کی رات آئی، پھر محبوب علیہ السلام کی 2.5 دن بعد وصال اقدس کے 2.5 دن بعد پھر تدفین مقدس ہوئی۔ یہ امت اتنی خراب ہے، امت اتنی غافل ہے، رات دن امت کے شکوے شکایتیں اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی۔ میرے دوستو، اگر وہ ہستیاں خلافت میں تھیں تو بنی ہاشم کی مبارک ہستیوں کو تو کسی نے نہیں روکا تھا، وہ یکدم غسل کرا کے اور ساری خدمت سر انجام دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے تدفین فرما دیتے، لیکن نہیں، تمام ہستیاں متفق ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جلدی تدفین نہیں فرمائی جائے گی، غسل مقدس کفن انور پیش کیا جائے گا، لیکن ہم جلدی دفن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کا سبب تھا، سبب یہ تھا کہ جب مکی دور مبارک میں 13 سال تک محبوب علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد جلوہ گر رہے، آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوتی، اس کی چند صورتیں تھیں۔ ایک یہ بھی تھی، اکثر لوگوں کے سامنے اس طرح ہوتا، قربان جائے محبوب علیہ السلام پر وحی مبارکہ نازل ہونے لگتی، آپ کا سر انور جھک جاتا،
شدید سردی اور ٹھنڈے موسم میں بھی پیشانی اقدس پر موتیوں کی مثل پسینہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ سب سے زیادہ ثقیل صورت ہوتی تھی۔ جب محبوب علیہ السلام اس کیفیت سے باہر آتے، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جو آیات بینات سورت مبارکہ نازل ہوتی، کتابت کرواتے، کفار و مشرکین اور دشمنان کہتے کہ یہ کوئی قرآن نہیں اترتا، کوئی نزول ہے، یہ تو انا محمد علیہ السلام قد سرعا، یہ مرگی کی ایک قسم ہے، سرع، اس بیماری کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، ہجرت فرما کر 10 سال وصال اقدس تک مدینہ طیبہ، کئی یہود نصارہ نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اس طرح کی باتیں بناتے کہ نہیں جی یہ تو سرعہ ایک تکلیف لاحق ہوتی ہے، اور یہ انہیں کہا جاتا کہ نہیں، اگر یہ کوئی اس طرح کی تکلیف تھی تو وہ تو جب اپنی پہلے والی کیفیت میں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ فصیح و بلیغ موجز نظام کلام پیش کرتے ہیں کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کلام میں وہ حکمت و دانائی ہوتی ہے جس کی کائنات میں مثال نہیں۔ وہ کہتے نہیں ہماری سچائی ظاہر ہو جائے گی اذا ماتا، جب ان کا وصال اقدس ہو جائے گا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کفار اور کئی معاند اہل کتاب یہ کہتے کہ جیسے ہی ان کا وصال اقدس ہوگا، ان کی جو آج چمکیلی حسین گوری رنگت مقدسہ ہے، یہ رنگ مبارک استغفر اللہ تغیر اللون، و رنگ مبارک بدل جائے گا، اور یہ آج جو طبعی طور پر ان کے جسم نازنین سے بے مثال خوشبو آتی ہے، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں کہتے یہ دنیا میں ہماری سچائی نہیں ظاہر ہوگی۔ وہ دشمن کہتے کہ وصال اقدس کے بعد محبوب کے تمام پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام متفق ہو گئے، محبوب علیہ السلام کی جلدی تدفین نہیں ہوگی شدید گرمی کے موسم میں، جبکہ اس وقت کوئی جدید ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے محفوظ رکھنے کے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کو غسل مبارک پیش کر کے، کفن اقدس پیش کر کے، علل اعلان سب کے سامنے محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی۔ 2.5 دن تک اللہ پاک نے القاء فرما دیا میرے حبیب کی تدفین نہیں کرنی، تاکہ اپنے دیکھیں ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اور غیر آ کر دیکھیں کہ جن کے متعلق تم یہ بات کرتے تھے وہ تو جیسے جیسے وصال اقدس کے بعد لمحات گزر رہے ہیں، محبوب کے حسن و جمال اور خوشبو میں ہر لمحہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آج کئی ایسے امراض آ چکے ہیں جس کے مختلف اسباب پائے جا رہے ہیں، تو جناب میڈیکل ٹیم یہ فیصلہ کر دیتی ہے جلد از جلد تدفین کی جائے، اور یہ کرونا کے دنوں میں اللہ ہر وبائی مرض سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں کتنا وہ شاپر کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی کو جناب کوئی غسل نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جناب اس کو ملفوف کر کے پیک کر کے گڑھوں کے اندر جو ہے کرینوں کے ذریعے سے، کیونکہ جراثیم نہ پھیلیں، یہ متعدی مرض ہے نا جی۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی جلدی اگر تدفین ہو جاتی، آج تو ذاکر صاحب کو تو چاہیے لا علمی کی وجہ سے صرف اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے اور نعرے اور اپنا ریٹ مارکیٹ میں بڑھانے کے لیے اس طرح کی گستاخانہ باتیں انتشار، دعا کرے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرے۔ یہ امت تو باادب امت ہے ہاں جی، ہر امت کی پہچان ہوتی ہے، اس امت کی 2 چیزیں پہ، نمبر 1 ادب، نمبر 2 حیا، یہ شعار اور علامت ہے اس امت کی ہاں جی۔ تو میرے دوستو، حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرات صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں، انہوں نے اس لیے تدفین کے اندر تاخیر کی تھی تاکہ آنے والا ہر انسان ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام، آج وہ چاہے ولیم میور صاحب جنہوں نے بڑی محبوب کے خلاف کتاب لکھی تھی، جس کا سر سید احمد خان صاحب نے لائف آف محمد علیہ السلام لکھ کر جواب دینے کی کوشش کی، وہ پھر نیچریت کی طرف مائل ہو گئے، اس میں کئی حقائق کا انکار کر بیٹھے، جبکہ جو مصر کے علامہ محمد رضا مصری ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے عربی ایڈیشن، انگلش، اردو، دنیا کی ہر بڑی زبان میں وہ کتاب کا نام ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ پڑھیں، ولیم میور اتنا بڑا محبوب کا مخالف اور اسلام کا مخالف، وہ بھی تسلیم کر گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد آپ کی شان و عظمتوں اور ذکر مبارک میں بلندی اور ان کا پیغام پہلے سے بڑھ کے پھیلا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے جیسے ہی ان کے اجساد عالیہ قبر انور میں جلوہ گر فرمائے جاتے ہیں، قبر منور بند کی جاتی ہے، الآن کما کانا
اللہ پاک دوبارہ ان کو قبر انور کے اندر حقیقی جسمانی حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انی فرات لکم، بے شک میرا وصال اقدس ہونے والا ہے، وصال اقدس کے ذریعے سے اب میں آگے عالم برزخ میں جا کر آنے والی امت کے لیے انتظامات کرنے والا ہوں۔ آگے ساتھ ہی فرمایا انی فراتکم وانا شہید علیکم، میرے پیارے غلاموں یہ مت سمجھنا کہ میرے وصال اقدس کے ذریعے سے میرا تعلق اور رابط تم سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میرا وصال اقدس برحق ہے، لیکن وصال کے بعد انا شہید علیکم، وصال کے بعد بھی میں تم پر شہید رہوں گا۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ قرآن فرماتا ہے دوسرے پارے سورہ البقرہ آیت 143 میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرے پیارے رسول علیہ السلام تم پر شہید ہوں گے۔ تمہارے آقا کریم علیہ السلام ہم پر شاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، وصال اقدس کے بعد بھی، وصال اقدس سے پہلے بھی۔ شاہد اور شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر کتاب میں شاہد و شہید مشتق من الشہادت والشہود وہو الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت۔ شاہد اور شہید اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنے جسم مبارک کے ساتھ، ذات بابرکات کے ساتھ ایک وقت میں ایک جگہ پر موجود ہو، لیکن ایک جگہ پر موجود ہو کر بھی جتنا اس کا ذمہ داری کا علاقہ ہے وہ اپنے تمام کے تمام ذمہ داری کے علاقے میں بالبصر جس وقت چاہے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے دیکھ سکے، بالبصیرت جس وقت چاہے اپنے ذمہ داری کے علاقے میں دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی نگاہ ڈال سکے۔ محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اب ہمارے محبوب علیہ السلام پر سارے عالمین کی ذمہ داری ہے، آپ تمام عالمین کے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، محبوب پر ذمہ داری ہے سارے عالمین کی۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام وصال اقدس سے پہلے بھی، وصال اقدس کے بعد بھی، جہاں پر بھی تشریف فرماؤ، جس میں حقیقی بشری مقدس کے ساتھ اور ذات بابرکات کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ایک وقت میں ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن ایک مقام پر جلوہ گر ہو کر بھی تمام کے تمام عالمین میں محبوب علیہ السلام جس وقت چاہتے ہیں دل مبارک کی آنکھوں سے بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں، سر انور کی آنکھوں کے ساتھ بھی آپ نگاہ اقدس میں۔ فرمایا بے شک میرا وصال اقدس ہونے والا ہے، انا شہید علیکم، لیکن وصال اقدس کے باوجود بھی قبر انور اور عالم برزخ میں جلوہ گر رہتے ہوئے بھی میں تم تمام کی تمام امت پر شہید رہوں گا، تمہارا مشاہدہ کرتا رہوں گا، نگرانی فرماتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے متعلق حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے بالکل ابتدائی دور جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پالیسی بیان کے اندر امیر المومنین منتخب ہونے کے بعد، تو صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 530 کے اوپر فضائل اہل بیت اطہار کے اندر امام بخاری صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر شریف پر جلوہ گر ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی، اے محبوب علیہ السلام کے امتیوں، اے پیارے صحابہ کرام، تابعین، مرد و خواتین، فرمایا باقی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق چلائے جائیں گے، اور جب بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے گا، ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اپنے اوپر ہمیشہ نگاہ بان اور نگران ہی تسلیم کرنا۔ فرمایا بے شک ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، آپ قبر انور عالم برزخ میں جلوہ گر ہیں، لیکن جب آپ کے کسی بھی آل طیب، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے مقدس صاحبزادگان تین ہستیاں جو وصال اقدس، ان کا نام مبارک ہے ذکر مقدس، آپ کی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں، اور حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس کا معاملہ، ساداتنا حسنین کریمین، قیامت تک ان کی اولاد امجاد حضرات سادات حسنی، سادات حسینی، اللہ پاک ان کے قدموں کے تلموں کی برکات ہمیشہ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے ذکر محبوب میں آل محبوب علیہ السلام سرپرستی اور قیادت فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فرمایا بے شک محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے، آپ عالم برزخ اور قبر انور میں جلوہ گر ہیں،
لیکن ادھر جیسے ہی کسی سید صاحب یا سیدہ صاحبہ کا معاملہ آتا ہے، محبوب علیہ السلام قبر انور میں سے پھر توجہ فرماتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس کو ایمان ملا ہے تو میرے ذریعے سے ملا ہے، اسلام ملا ہے تو میرے ذریعے، قرآن ملا ہے تو میرے ذریعے، اور اللہ عطا فرمانے والا ہے محبوب ساری نعمتیں رحمت للعالمین تقسیم، اس کو دین و دنیا کی جو چیز مل رہی ہے اللہ کی جانب سے مجھ محبوب کے ہاتھ سے تقسیم ہو کر مل رہی ہے، اور اب اس کا معاملہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ آگے، اب میں اللہ کا محبوب دیکھتا ہوں یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا معاملے چلاتا ہے۔ میری ازواج مطہرات اور میری گھر والیاں کریم ہستیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ان کا ادب کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے؟ وہ ہستیاں محبوب کی عزت و غیرت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبو، نگاہ بان اور رقیب اور اپنے اوپر نگرانی کرنے والا مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننا، فی اہل بیت ہی، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کے معاملے میں۔ محبوب علیہ السلام نے یہی فرمایا انی فراتکم وانا شہید علیکم، بے شک میرا وصال اقدس ہو جائے گا لیکن میں وصال اقدس کے باوجود بھی تم پر شہید اور نگرانی کرنے والا رہوں گا، میں دیکھوں گا اپنے پیارے امتیوں کو، میرا ربط اور تعلق تمہارے ساتھ موجود رہے گا۔ حضور آپ کا ربط اور تعلق تو موجود ہوگا، لیکن حضور آپ کا وصال اقدس ہو چکا، ہم عالم دنیا میں، آپ عالم برزخ میں، آپ عالم قبر میں ہو کر ہم امتیوں کو کیسے عالم دنیا میں دیکھیں گے؟ اگلے الفاظ ہی اس خطبے میں منبر شریف پر محبوب نے یہ ارشاد فرمایا انی لا ارا حوضی بین یدیا، میرے پیارے غلاموں میرا حوض کوثر باقی تمام انسانیت جنات وہ قیامت کے دن ملاحظہ کریں گے، اور جو پیاسا میرے مبارک ہاتھوں سے ایک مرتبہ جام کوثر پیے گا لن یظما ابدا، ابد تک کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ وہ حوض کوثر قیامت کو ظاہر ہونا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس حوض کوثر کو میں آج میدان احد میں اپنے منبر پر جلوہ گر ہو کر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو عالم قیامت تو عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم قیامت ہے۔ فرمایا جیسے عالم دنیا عالم برزخ سے پار میری نگاہ اقدس اور مشاہدہ عالم قیامت تک جا رہا ہے، اسی طرح میں اپنی قبر انور میں ہو کر عالم دنیا کو بھی ملاحظہ فرماتا رہوں گا اور تمہارے اوپر شہید ہوں گا، تمہارا مشاہدہ کرتا رہوں گا۔ حضور آپ ہمارا مشاہدہ بھی فرمائیں گے، آپ کا ہم سے ربط ہوگا، ہم نے معاملہ کیا رکھنا ہے۔ اگلی بات محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت خزائن الارض و اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا بے شک میرا وصال اقدس ہونے والا ہے لیکن تمہیں اپنے سارے امور و معاملات چلانے کے لیے زمین کے خزانوں کی اور اسباب کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا سن لو اوتیت خزائن الارض، اللہ پاک نے زمین کے تمام خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اللہ کے زمین کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ اوتیت خزائن الارض، خزائن خزینہ کی جمع ہے، جمع کی اضافت یہاں الارض اس میں ظاہر کی طرف ہے، تفید العموم۔ اللہ نے کوئی خزانہ ایسا نہیں پیدا فرمایا جو میری ملکیت میں نہ عطا فرما دیا ہو۔ فرمایا خزانے بھی میرے پاس ہیں، وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں بھی اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ میں اللہ کا کنجی بردار محبوب ہوں، اور تمہیں میرے وصال اقدس کے بعد بھی خزانوں کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میرے وصال اقدس کے بعد جہاں بھی میرے امتی ہو، جس زمانے اور دور میں ہو، مجھ اللہ کے محبوب سے رابطہ ختم نہ کرنا، کیونکہ کنجیاں بھی میرے پاس ہیں، خزانے بھی میرے پاس ہیں، تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، اور وہ خزانے تو اسی کو ملیں گے جس کا کنجی دل کا رابطہ موجود ہوگا، ظاہر کا رابطہ موجود ہوگا۔ فرمایا مجھ سے تعلق نہ توڑنا۔ تو میں نے اس محبوب کا تو فرمان ہے، بخاری پہلی جلد 16 کتاب العلم میں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، جس کو کچھ بھی عطا ہے عطا اللہ پاک فرماتا ہے، ہر عطا کائنات خلق اور عالم تقسیم گھر ہے، میل کا میں فاصلہ ہے، قبیلے اور خاندان کے سردار ہیں، دن کو اپنے کام کاج کرتے، تھوڑا سا دوپہر کو قیلولہ آرام، اور سر شامی مدینہ طیبہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، نماز عشاء محبوب علیہ السلام کے پیچھے با جماعت پڑھتے، ساری رات فجر تک جاگ کر کہاں بیٹھتے؟ کہتے ہیں کہ
کنتو ابیتو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے گھر مبارک کے دروازے پر بیٹھ کر جاگ کر ساری رات گزارتے تھے۔ کیوں گزارتے؟ فرمایا اس لیے کہ بے شک ٹھیک ہے میں اپنے خاندان کا سردار ہوں لیکن محبوب کا غلام۔ فرمایا اتیتو ببعض حوائجی، میری نیت یہ ہوتی تھی کہ محبوب کو رات کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے محبوب باہر تشریف لائے، وہ چیز ڈھونڈنی نہ پڑے، غلام دروازے پر موجود جاگ رہا ہو، فوراً اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور وہ ضرورت پوری کر دے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ہر رات جاگ کے یہی نیت، این ممکن ہے کسی ٹائم بھی میرے آقا کو میری ضرورت پڑ جائے، وہ غلام جاگتا رہتا ہے۔ ایک رات اللہ پاک کے محبوب نے کرم نوازی فرما دی، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا ربیہ بیٹھے ہوئے؟ جی حضور میں آقا کا غلام موجود ہوں۔ فرمایا پھر وضو کا انتظام کرو، ہم نے وضو فرمانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً پانی لے کر محبوب کے قدموں میں، محبوب جلوہ گر ہو گئے، میں نے وضو کروانا شروع کر دیا۔ جب محبوب رسول نے بایاں مقدس نورانی پاؤں مقدس قدم اقدس دھو لیا، وضو کر کے محبوب رسول میری طرف متوجہ اور فرمایا ربیہ اتنے عرصے سے ہر رات تم بلا ناغہ جاگ کر ہمارے در اعلیٰ پر رہتے ہو، ایسا کرو تم نے ہمیں وضو کروایا، ہماری خدمت کرتے ہو، سلنی یا ربیہ، تو ربیہ آج مانگو مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام فرمایا، کیونکہ آپ اللہ پاک کے نائب اکبر ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ کے خزانوں کے آپ وارث ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ سب کچھ شان مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سل یا ربیہ تو، سلنی یا ربیہ تو، ربیہ مانگو مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ آج کل کے کوئی ہوتے جی ہاں جی برد و جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً فتویٰ یہ شرک ہے، محبوب سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ آپ 1400 سال بعد والے کتابیں اردو کی پڑھ کے آپ لوگوں کو زیادہ توحید کا پتہ ہے، یا جو بارگاہ توحید لے کر آئیے اس کو توحید کا زیادہ پتہ ہے۔ وہ ہستی فرما رہی ہے سلنی یا ربیہ، تو ربیہ مانگو مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے۔ اور آگے صحابی تھے محبوب علیہ السلام کے سچے غلام، عرض کی حضور ضرور مانگتا ہوں آپ سے، اسألو کا، یہ نہیں عرض کی کہ حضور آپ تو ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، توحید کا درس یہ دیتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے پیاروں سے کچھ نہیں ملتا، مانگنا جائز ہی نہیں، بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یہ سلسلے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پیارے صحابی کیا عرض کر رہے ہیں، اسألو کا، حضور آپ سے مانگ رہا ہوں، کیا چیز؟ حضور پھر دو چیزیں مانگتا ہوں آپ سے، اسألو کا مرافقۃ فی الجنہ، حضور ایک تو مجھے جنت عطا فرمائیے، اور جنت میں بھی اپنی رفاقت، جیسے یہاں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، حضور جنت میں بھی تو خدمت گزار کی ضرورت ہوگی، مجھ ربیہ کو جنت میں اپنی خدمت کا موقع۔ ہاں جی، محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ربیہ ہمارا تو مطلب تھا کہ ہم ریاست مدینہ، یہ اب ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں یہ ٹرمنولوجی ریاست مدینہ کی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے۔ جیسے صدر زرداری صاحب کے دور میں آپ کو استثناء کا اچھی طرح سمجھ، صدر کو تو استثناء ہوتا ہے، اس کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں، جیسے انہوں نے آپ کو استثناء کا مسئلہ سمجھایا تھا، ریاست مدینہ کا لفظ بھی آپ کو خوب اچھی طرح موجودہ وزیر اعظم صاحب نے سمجھا دیا عملی طور پر۔ گزارے یہ ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو ریاست مدینہ کے حکمران ہیں جزیرہ نما عرب میں، ہمارا مطلب یہ تھا ربیہ تم جو ہماری غلامی کرتے ہو، تمہیں کوئی اچھی جگہ پر پلاٹ چاہیے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، کوئی فلاں مال و دولت میں سے تم جنت مانگ رہے ہو۔ ہاں جی، تو پیارے صحابی اس لیے مانگ رہے ہیں نا کہ یہ عقیدہ ان میں عام تھا، تعلیم اس چیز کی تھی کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی سمیت یہ جتنا عالم خلق ہے، اللہ پاک خالق ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین اللہ کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہے۔ عرض کی حضور اسألو کا مرافقت فی الجنہ، جنت بھی دیجئے، جنت میں مرافقت اور اپنی رفاقت، اور اسی طرح خدمت کا شر بھی۔ محبوب نے فرمایا ہوا ذاکا، ہوا، آپ نے فرمایا کہ اب غیر ذالک، جاؤ میرے ربیہ تمہیں جنت بھی عطا کر دی، جنت میں اپنا ساتھ اور رفاقت بھی، اب غیر ذالک کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگو، میں اللہ کا محبوب عطا فرماتا ہوں۔ عرض کی ہوا ذاکا یا رسول اللہ، ہوا ذاکا یا رسول، حضور دنیا میں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، خاندان قبیلہ دیا ہوا ہے، اتنے اسباب ہیں، رزق کے سب کچھ ہے،
حضور دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، وہ پہلے ہی محبوب کی برکت سے اللہ نے بڑا کرم حضور ہوا ذاکا، مجھے یہی چیز چاہیے تھی، جنت بھی آپ نے عطا فرما دی، جنت میں اپنی رفاقت بھی، ہوا ذاکا یا رسول اللہ، ہوا ذاکا حضور میرے لیے بس یہی کافی، میری بخشش بھی ہو گئی، جنت بھی مل گئی، اور جنت میں بھی کہاں 8 جنتیں، حشت بہشت، میں نیچے کوئی جنات فردوس، جنات جناب مأوا ہے، سب سے نچلی جنت اندہ سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، پھر جنات نعیم، جنات مقیم، جنات خلد، جنات عدن، حضور میں نچلی جنتوں میں بھی نہیں ہوگا، یہ محبوب سے عقیدت اور غلامی کا نتیجہ ہے، حضور کے ساتھ خدمت گزاروں کے طور پر، ہوا ذاکا مجھے بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ محبوب نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت بھی دے دی، جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی، اب ایسا کرنا کہ میرے وصال اقدس کے بعد نبیہ کثرت سجدہ کے ذریعے سے میرے دین کی مدد کرتے رہنا۔ اگر تم نماز اور سجدہ اللہ کی ان چیزوں کو چھوڑ دو گے، تمہاری بیوی بچے جتنے شاگرد ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے ربیہ تو محبوب کے پیارے صحابی ہیں، جب یہ نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب ہے خیر ہے، سستی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دین کو نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا جہاں جہاد کی ضرورت ہو جہاد کرنا، نماز وقت پہ ادا کرنا، کثرت سجدہ کرنا، کثرت سجدہ کے ذریعے میرے دین کی مدد کرتے رہنا، باقی جنت بھی عطا فرما دی، جنت میں اپنی رفاقت بھی آپ کو عطا فرما دی ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، لہٰذا میرے غلاموں ربط رکھنا مجھ سے۔ یہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، نماز نہیں اس وقت تک ہوتی جب تک السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ کیوں محبوب کو خطاب کر کے آپ پر سلام اللہ نے رکھوایا ہے؟ محبوب علیہ السلام کا تو وصال اقدس ہو چکا، ہم اجمی لوگ ہیں، ہزاروں میل مدینہ طیبہ سے دور ہیں، لیکن کوئی جہاں بھی ہو قیامت تک جنت میں بھی پہنچ جائیں گے، اور جو نماز سے محبت کرتے ہیں ان کو وہاں بھی نماز کی توفیق ہوتی ہے، قبر میں نماز کی توفیق دی جاتی ہے۔ نماز تب بھی ہوتی ہے جب محبوب کو خطاب کر کے السلام علیکہ ایہا النبی، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام علیکہ آپ پر سلام ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، میرے حبیب آج بھی عالم برزخ عالم قبر میں بالکل حقیقی جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور میں اللہ تو اپنی سب سے بڑی جسمانی عبادت ہی تم اس وقت قبول کرتا ہوں، تمہاری حاضری اس وقت لگاتا ہوں جب تم میرے محبوب سے رابطہ قائم کرتے ہو، آپ کو خطاب کر کے سلام پیش کرتے ہو۔ فرمایا رابطہ مجھ سے قائم رکھنا۔ حضور کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دور میں کہہ رہے ہیں محبوب سے مانگنا، آپ سے رابطہ، یہ تو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے محبوب نے آخری بات جو ارشاد فرمائی، اس بات کے بعد آگے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے امتیوں میرے وصال اقدس کے بعد باقی کمیاں کوتاہیاں تم میں آ جائیں گی، لیکن رہ گیا شرک، اللہ کی قسم تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے اس کا ذرا بھی خوف نہیں ہے تمہارے متعلق۔ اور یہ کتنی احادیث کریم ہے۔ اور اگر آپ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 232 کتاب الفتن، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آخری بات اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں رات کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد الاوثان، عائشہ اس وقت تک نہ راتیں جائیں گی نہ دن ختم، دن اور راتوں کا سلسلہ قیامت پر ختم ہوگا۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جزیرہ نما عرب میں دوبارہ بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے، مشرک ہو جائیں گے لوگ جزیرہ نما عرب کے، اور بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، پہلے شرک آئے گا پھر قیامت قائم ہوگی۔ اب مسلم شریف دوسری جلد 232 کتاب الفتن میں حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جب محبوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرک آ جائے گا امت کے اندر، تو میں نے عرض کی حضور آپ آج یہ بات فرما رہے ہیں، میں عائشہ بنت ابی بکر تو اس وقت سے آپ کی امت کے متعلق عقیدہ بنائے ہوئے ہوں جب سے آپ کی ذات بابرکات پر اللہ پاک نے سورہ مقدسہ توبہ کا نزول فرمایا۔ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے بالکل آخری سال میں جا کر،
حضور مولے کائنات لے گئے تھے سورہ توبہ جب حضرت ابو بکر صدیق سن 9 ہجری کے حج میں امیر الحج بنا کر بھیجے گئے تھے حضور، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد گرامی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور آپ کی تو تشریف آوری کا مقصد قرآن یہ بیان فرما رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جزیرہ نمائے عرب کے اندر جتنے باطل دین ہیں ان کے اوپر تاکہ اسلام کا دین غالب آ جائے، اس لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا۔ اور حضور اگر پھر شرک آنا ہے تو پھر دین توحید کا غلبہ کہاں؟ تو حضور جب سے یہ آیت اتری میں عائشہ صدیقہ تو بالکل یہ ایمان بنائے ہوئے ہوں کہ حضور باقی کمیاں کوتاہیاں اور بگاڑ آ سکتا ہے لیکن شرک جیسی قباحت اور خرابی آپ کی امت میں کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ تو آئے ہی شرک ختم کرنے، پھر اظہار دین کیسے رہ گیا جزیرہ نمائے عرب میں؟ کا محبوب فرماتے نا بھی آپ اس آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اور باقی کتابوں میں بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کذالک عائشہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ یہ تفسیر سمجھی ہو۔ فرمایا ہمارے فرمانے کا مطلب یہ کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، قیامت کے قائم ہونے سے 40 سال پہلے فرمایا کہ ہوا چلے گی جس کو حبوب ریح کہتے ہیں، وہ بڑی نرم و نازک، بڑی خوشگوار خوشبودار ہوا، وہ جیسے جیسے ساتوں پر ریاضموں پر زمین پر چلتی چلی جائے گی، جتنے اس وقت قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے میرے امتی اہل توحید ہوں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وصال فرماتے چلے جائیں گے اور ہوا مکمل ہوگی، اور میری امت میں فرمایا کوئی ایک بھی اس وقت نہیں ہوگا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ یہ جو 40 سال گزریں گے فرمایا اس وقت لوگ یرجعون الی دین آباء، وہ پہلے والے دور جاہلیت میری تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کی طرف لوٹ جائیں گے، اور سب سے پہلے قبیلہ دوس کی خواتین ہوگی جو بت کی جا کر پوجا کریں گی۔ یہ کب ہوگا؟ حبوب ریح کے بعد، ہوا کے چلنے کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو بھی بڑا عرصہ گزر جائے گا، سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری اور وصال اقدس کو بھی طویل عرصہ گزر چکا ہوگا۔ فرمایا یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں قیامت کے قائم ہونے سے 40 سال پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ اس وقت تک نہیں یہ سلسلہ ختم ہوگا، جب تک دوبارہ بتوں کی پوجا، جب تک وہ ہوا نہیں چلتی، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے 40 سال پہلے تک محبوب علیہ السلام کی امت کا ایک فرد بھی موجود ہے۔ فرمایا کذالک بالکل ایسے ہے جب تک میرا امتی موجود ہے میرے امتیوں میں کبھی شرک نہیں آئے گا۔ میرے دوستو ہم سب کی خوش قسمتی ہے اللہ کریم جل شانہ کی پیاری ذات بابرکات نے ہمیں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ذکر محبوب وہ عظیم چیز ہے، نماز جیسی عبادت ہو، آذان ہو، ورفعنا لک ذکرک، ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے بغیر کوئی عبادت خالی نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور یہی معاملہ ہے وَعَلَىٰ آلِهِ، ہماری سب سے بڑی جسمانی عبادت نماز ہے، اور نماز کی حاضری بھی رب کریم کی بارگاہ میں نہیں لگتی، قبول نہیں ہوتی جب تک محبوب کے ساتھ آپ کی آل طیب پر درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کر دیا جاتا۔ اس قرون اولا جب مسلمان ہر طرف غالب تھے، ہمیں سیاسی، علمی، معاشی ہر طرح کا غلبہ تھا، اس وقت بھی یہ سارے پروگرام، یہ ساری محنتیں نہایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنے کا ذریعہ تھی، قرب کا ذریعہ تھی، لیکن اس دور زوال کے اندر ذکر محبوب کریم علیہ السلام کو بلند رکھنا، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام، دین اسلام کے احکام پہنچانا، یہ اتنا بڑا جہاد ہے، اتنا بڑا عظیم معاملہ ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ اس دور زوال میں جن حضرات کو یہ توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے بھائی ملک محمد ریحان صاحب کی عمر میں صحت، قوت، عافیت سے، آپ سب کی عمروں میں اللہ صحت، قوت، عافیت سے برکات رکھے، ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے فیض و برکات سب کو پہنچائے۔ اللہ پاک دین و دنیا کی ہر خیر ہم سب کو عطا فرماتا رہے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔